الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلے دنوں شرم الشیخ مصر کے اندر ایک جو امن سیمینار ہو رہا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہباز شریف کو سٹیج پہ بلایا اور شہباز شریف نے تقریر کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ بھی کیا۔ Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ناظرین، ایز اے پاکستانی مجھے تو یہ بات بالکل نہیں اچھی لگی۔ آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات اچھی لگی۔ بس میں یہی کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر اب اس پہ شہباز شریف جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ Such a great country, such a great people, and that, I mean, I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy, as you say. I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump, nobody would have been surprised. It would have been an entirely logical progression from what he actually did live on television to the entire world. اور یہ مذاق شہباز شریف کا نہیں ہے ناظرین، یہ پوری پاکستانی قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کا۔ اور شہباز شریف صاحب نے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، پتہ نہیں ان کی کیا مجبوریاں تھیں ناظرین۔ ظاہر ہے حکمران ہیں، حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں انہوں نے یہ جو سلیوٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور یہ جو ان کی تعریف کی اور نوبل پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ کیا، اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی کتنی قیمت لی، کیا امریکہ نے ان کو کچھ دیا اس کے عوض میں؟ اور پھر پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا نوبل پرائز کے لیے اور سلوٹ مارا۔ کیا امریکہ نے اس کی کوئی قیمت ادا کی شہباز شریف کو، یا پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ دیا کہ آپ اس طرح آ کے کریں گے، مجھے سلوٹ ماریں گے اور مجھے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کریں گے اور اس کے عوض میں ہم آپ کو کچھ یہ دیں گے؟ شاید کوئی ایسا ہو، یا پھر یہ ہے بات کہ شہباز شریف جو ہے اس کو سٹیج پہ بلانا اور تقریر کی دعوت دینا، یہی پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ انہوں نے اسی میں خوش ہو کے یہ ڈیل طے ہوئی کہ بھئی میں آپ کو تقریر کے لیے بلاؤں گا، اور پھر شہباز شریف نے اس احسان کا، یعنی سمجھے کہ یہ تقریر کے لیے بلانا، تقریر کا موقع دینا، یہی اتنا بڑا احسان تھا پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے کہ انہوں نے اس احسان کو چکانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ بھی کیا نوبل پرائز کے لیے اور پھر سلوٹ بھی مارا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح ہو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جا کے وہاں سٹیج پہ تقریر کرنا کو، ٹونی بلیئر کو پہلے بلایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بلا کے تو پھر اس کو ویسے ہی بھیج دیا، اور نہیں کوئی یعنی کہ نہ تقریر کے لیے نہیں کہا۔ اور شاید ٹونی بلیئر میں کہہ رہا ہوں، جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا، اور شہباز شریف جو ہے یعنی پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانیہ کے وزیر اعظم کو بلایا اور پھر اس سے کچھ باتیں کی اور اس کو تقریر کے بغیر ہی واپس بھیج دیا، اور برطانیہ کا وزیر اعظم نے سمجھا کہ شاید مجھے تقریر کے لیے بلایا اور میں تقریر کروں گا، لیکن نہیں تقریر کروائی، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس بات پہ بھی مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں وہاں پہ، اور شاید کوئی انڈرسٹوڈ اندر بات تھی، طے تھی پہلے سے ہی، اللہ عالم میں نہیں جانتا۔ بہرحال وہ جب چلے گئے تو بعد میں پھر شہباز شریف کو بلایا اور انہوں نے وہاں پہ آ کے خطاب کیا، اور
پاکستان کے اندر بہت سارے اینکر جو تھے انہوں نے تالیاں بجائیں اس پہ اور بڑا واہ واہ کی شاباش دی کہ جی پاکستان کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھیں جی ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریر کروائی ہے اور خطاب کا موقع دیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ خطاب کا جو موقع دیا ہے یہی اتنا بڑا اعزاز تھا وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے کہ جو انہوں نے اس کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا اور پھر سلوٹ بھی مارا. بہرحال ناظرین جو بھی ہو ایز اے پاکستانی مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی اور میں بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا کہ میں اس بات کا اظہار کرتا, یہ بات آپ سے شیئر کرتا, لیکن میں نہیں کر سکا بالوجوہ. لیکن آخر کار میں نے سوچا کہ یہ بات شیئر کرنی چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ مجھے یہ بات نہیں اچھی لگی, مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی مجھے, اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اس بات کو میں ہضم کر لوں, میں خاموش رہوں, لیکن مجھ سے نہیں خاموش رہا گیا اور میں نے آخر آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال کر ہی دیا کہ مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ جا کے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارے اور اس کو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کرے. میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ بالکل حقدار نہیں تھا نوبل پرائز کا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت جنگیں کروائیں, بہت قتل و غارت کروائی, بہت خون ریزیاں کروائیں, بالکل نوبل پرائز کا حقدار نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس کو کر دیا گیا. تو ناظرین میں یہ اپنا بیان دینا چاہتا تھا آپ کو اور اس لیے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے اپنا بیان دے دیا. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا آپ کو یہ اچھا لگا یا برا لگا. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.